السلام علیکم گریڈ 3 بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے اپنا جولائی کا ٹاسک مکمل کر لیا ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سبق کی طرف، جو ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے میٹھے بول۔ میٹھے بول کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ میٹھے انداز سے بولنا چاہیے۔ اور میٹھے انداز سے بولنا کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے اور سب کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنی چاہیے اور مطلب غصہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، صبر اور تحمل سے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ اور اب اس کے خاص الفاظ کی جانب چلتے ہیں۔ لب، لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، ہے واؤ نون ٹے، ہونٹ۔ اور نیکسٹ لفظ ہے انمول۔ انمول کا مطلب ہے بے مثال، بے مثال یعنی کہ ایسی چیز جو بہت انوکھی ہو، بے مثال۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو دوبارہ لکھ کے دکھاتی ہوں، بے مثال، ٹھیک۔ اچھا، نیکسٹ ہم ورڈ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا الزام۔ الزام کا مطلب ہے کسی کو الزام دینا، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگانا، ٹھیک ہے۔ الزام، تہمت۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے ہمارا ماحول۔ ماحول، ماحول ارد گرد کا، ہمارے ارد گرد کا جو ہے وہ رہنے سہنے کا طریقہ، ارد گرد کا، ٹھیک ہے، ارد گرد کے رہنے سہنے کا انداز، ٹھیک ہے، رہنے سہنے کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم مختصراً لکھیں تو ماحول کا مطلب ہے انداز۔ اچھا، نیکسٹ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں نظم کی، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ جب بھی بچوں بولو تم، لب اپنے جب کھولو تم، منہ سے نکلیں میٹھے بول، بول بھی ایسے کہ انمول۔ اس بند میں شاعر جو ہے وہ ضیاء الحسن محسن ہیں اس کے شاعر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں جب بھی تم بات کرو اپنا منہ کھولو، یعنی جب بھی بات کرنے لگو تو تمہیں منہ سے نکلے میٹھے بول، یعنی کہ تمہیں اچھے خوبصورت ادب والے انداز سے بات کرنی چاہیے، بول بھی ایسے کہ انمول، اور ایسی باتیں کرو کہ جو شائستہ ہوں، مہذب ہوں، ادب والی ہوں۔ تو یعنی کہ جب بھی انسان بات کرے تو وہ اچھے انداز سے کرے، دوسروں کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے۔ اچھا جی، نیکسٹ بند کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ بند ہے جی، کسی کا الٹا نام نہ لو، کسی کو تم الزام نہ دو، تب بدلے گا یہ ماحول، جب بولو گے میٹھے بول۔
تو اس بند میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ کسی کا الٹا نام نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا نام بگاڑتے ہیں، اس کو غلط نام سے پکارتے ہیں. تو اس بات سے تو ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی کو برے القاب سے، برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، اور کسی کو الزام نہیں دو. اور بعض دفعہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ شرارتیں کرتے ہیں، اور شرارتیں کرتے ہوئے کوئی شرارت اگر ان سے ہو جائے تو بڑوں کے ڈر سے وہ دوسروں پر دوسرے بچے پر الزام لگا دیتے ہیں، اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ غلط کام یا یہ کوئی نقصان مجھ سے نہیں ہوا، دوسرے نے کیا ہے. تو یہ بھی بری بات ہے کہ کسی پر ہمیں تہمت نہیں لگانی چاہیے. اب اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے بڑوں سے سوری کہہ دیں، معافی مانگ لیں، تو بڑے خوش دلی سے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بولیں یا کسی دوسرے پر تہمت لگائیں. تب بدلے گا یہ ماحول جب بولو گے میٹھے بول. تو میٹھے بول کیا ہیں؟ یہ آپ کے وہ الفاظ ہیں، جیسے آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کرے تو آپ کہیں شکریہ، جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کہیں السلام علیکم، اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام. اس کے علاوہ آپ جب کوئی آپ کے گھر آئے تو اسے سلام کریں، اور جب کوئی جانے لگے تو خدا حافظ کہیں. کوئی آپ کے ساتھ کو تحفہ دے تو اس سے شکریہ بولیں، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو جزاک اللہ بولیں. تو بس یہ ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھے انداز سے جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے. یہی شاعر کے کہنے کا جو ہے وہ انداز بھی ہے اور اس کی نصیحت بھی ہے. تو بچوں، ہم سب کو آج سے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ ہمیشہ اچھے انداز میں، ادب والے انداز میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، بڑے چھوٹوں سب کے ساتھ. چلیں جی، اب ہم اس کے مشقی حل کی جانب چلتے ہیں. مشقی حل میں بچوں یہ دیکھیں پیج آپ کا ہے، اور اس میں آپ کا درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں. تو ایک منہ اور منہ، کون سا آپ نے پڑھا ہے؟ یہ منہ، یہ درست ہے. اس کے بعد الزام، یہ بھی یہ والا الزام درست ہے. ماحول، اس میں سیکنڈ والے میں ہے والا ہے، اور اس میں بھاری حروف والا ہے. تو درست کون سا ہے آپ کا؟ یہ والا. اس کے بعد ہے آپ کا نیکسٹ نیچے میٹھے، یہ کے ساتھ میٹھے نہیں ہوتا، یہ میٹھے درست ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا اوپر چلا گیا ہے، اور یہ مٹھے لکھا ہوا ہے، میٹھے اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ بنتا ہے. تو میٹھے جو بی سینٹر والا درست ہے. اس کے بعد بچوں ہم چلتے ہیں پیج کے اس جانب کے الفاظ کی ترتیب جو ہے اس کو درست ترتیب دے کر مصرع مکمل کریں. کیسے؟ کہ پہلا آپ دیکھیں، یہ بچوں بولو تم جب بھی، تو اس کو آپ اپنی نظم میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق کیا ہے؟ جب بھی بچوں بولو تم. پھر سیکنڈ دیکھیں، میٹھے بول منہ سے نکلیں میٹھے بول. اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ والا، ایسے کہ انمول بول بھی ایسے کہ انمول. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارا آخری نیکسٹ ہے یہ والا، یہ والا نیکسٹ ہے، یہ ماحول تب بدلے گا یہ ماحول. یہ اس طرح سے درست ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. سوال و جواب ہیں پہلے کہ ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے. ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے. دوسروں کا کیسا نام نہیں لینا چاہیے. کسی کا الٹا نام نہیں لینا چاہیے. اچھی اور میٹھی باتیں کرنے سے ماحول کو کیا ہوتا ہے؟ ماحول اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچوں ہیں جملے بنائیں. ٹھیک ہے، جملے آپ نے خود بنانے ہیں. بولو، لب، میٹھے، اور اس کے بعد الٹا، اور نیکسٹ الزام. ٹھیک ہے، ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں. بولو، ہمیشہ سچ بولو. لب سے ہمیشہ اچھی بات
بولو میٹھے آم بہت میٹھے ہیں، الٹا کسی کا الٹا نام نہیں لینا چاہیے، الزام کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آپ کا سبق ہے چاند. اچھا، چاند میں جو ہے وہ آپ کی اس میں ریڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا ہے کہ خاص الفاظ ہیں پہلے چاند سبق کے یہ، اور خاص الفاظ ہیں غور، توجہ، یہ اس کا میننگ میں نے لکھا ہوا ہے. چمکتا، روشن، روشنی، اجالا، گردش، چکر، گرہن، داغ لگنا. کیا آپ نے کبھی چاند کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ رات کو آسمان پر چمکتا ہوا خوبصورت لگتا ہے. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں. جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. نیکسٹ پیج کی طرف جی، یہ دیکھیں جی، نیکسٹ پیج آپ کا یہ. اچھا جی، چاند، یہ فرسٹ لائن میں پڑھ رہی ہوں. چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، اسی وجہ سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو چاند روشن نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے. چاند کو گرہن لگ گیا ہے. بچوں، چاند گرہن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. چاند گرہن جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ کیسے ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ ہے سورج، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. آپ کی بک میں یہ تصویر بنی ہوئی ہے سورج، اور یہ ہماری ہے پیاری سی زمین، اور یہ ہے چاند. اب آپ کو پتہ ہے کہ زمین سورج کے گرد یہ دیکھیں گردش کرتی رہتی ہے، ایسے 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 ایسے. ٹھیک ہے. اور چاند جو ہے یہ زمین کے گرد ایسے گردش کرتا ہے چاند. ٹھیک ہے. تو اسی گردش کے دوران جب زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہوتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہوئی سورج، یہ دیکھیں، زمین گردش کرتی ہوئی سورج اور چاند ان دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ اس پر چاند تک جو پہنچنا ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی. سورج کی یہ جو شعاعیں ہیں، روشنی ہے، یہ چاند پر نہیں پہنچتی، تو چاند ہمیں کیسا نظر آئے گا؟ چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے نا، اس کی روشنی سورج پر پڑتی ہے تو وہ ہمیں روشن نظر آتا ہے. تو دیکھیں، زمین کے اس حصے میں رات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں تو زمین کے اس حصے میں دن ہے. اب جو چاند ہے یہ یہاں آ گیا ہے، تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پا رہی. یہ دیکھیں، نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ درمیان میں یہ زمین آ گئی ہے. اس وجہ سے چاند ہمیں سیاہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر جب یہ گردش ختم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چاند اپنی اصلی حالت میں دکھائی دینے لگتا ہے. تو اس کو ہم گرہن لگنا کہتے ہیں. اچھا بچوں، نیکسٹ ہم اس کے مشقی حل کی جانب چلتے ہیں. اس کا مشقی حل، چاند کا مشقی حل جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو بچوں، اللہ حافظ.